السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے حضرت جی کا بیان سنتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، ان کو اجتماعات کے بڑے تجربے ہیں اور ان کو اس ملک کا بڑا تجربہ ہے، وہاں بارہا جا چکے ہیں، وہاں کے حالات سے واقف ہیں، وہ فضائل بیان کیا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو بھی جماعت میں جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ بھائی اگر ساتھی کی رائے ہے تو کیا حرج ہے، بے شک۔ لیکن میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب جماعت بن رہی تھی اس وقت نام نہیں آیا ان کا، اب جماعت جانے کے وقت نام آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں جماعت جس ملک میں جا رہی ہے وہاں میرے کچھ اعزہ ہیں، کچھ رشتے دار ہیں، میں چاہتا ہوں جماعت کے ساتھ چلا جاؤں، کام بھی ہو جائے گا اور مجھے کچھ وہاں کام ہے اپنا ذاتی، وہ بھی کر لوں گا، جماعت کو بھی فائدہ ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ ایک ساتھ اب میں دونوں کام۔ سفر اس کے لیے کروں کیونکہ اس طرح کی رائے پورا نہیں دے سکتا ہے، نہ بیچارہ ہمت کر نہیں سکتا، اس طرح کی جرأت پورا نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی جرأت پورا نہیں کرتے ہیں کیونکہ کام کرتے کرتے کام ان کی ملکیت ہو جاتا ہے، سوچ کہ اب تو ہم درجے پر آ گئے ہیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ دستور یہ ہے کہ جب سخت گرمی میں، لو میں کتا کسی بوکی کے نیچے، کسی چھکڑے کے نیچے چلا کرتا ہے، چھاؤں میں۔ بیل یا گدھا یا کوئی اس کو بوگی کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے سائے میں یہ کتا چل رہا ہوتا ہے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، چھاؤں میں۔ تو سمجھتا رہتا ہے کتا کہ اس کو میں ہی چلا رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس کام کو لے کر چلنے والے کی حیثیت اس کتے سے کم نہیں ہے جو کسی بوگی کے سائے میں چل رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس کو میں چلا رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں اس کو۔ کیونکہ جب بوگی رکتی ہے کتا رک جاتا ہے لو سے بچنے کے لیے۔ ہم سب کے سب اس کام کے سائے میں چل رہے ہیں، بے شک۔ ہمیں اللہ تعالی سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے۔ بے شک۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عفو اور عافیہ یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بندے کے لیے دعا دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی کہ اللہ موت سے پہلے تو کام سے محروم نہ کیجیے اور موت کے بعد اپنی رضا سے محروم نہ کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان صاحب نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ میں یہ دونوں کام میں کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس ملک میں جانا ہی ہے اپنے ذاتی کام سے، ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو اس کام کا حق یہ ہے کہ اس کام کے ساتھ کسی کام کو نہ جوڑا جائے، بے شک۔ چاہے کوئی اپنے علاقے کا شیخ ہو، چاہے کوئی اپنے علاقے کا تاجر عہدیدار ہو، کوئی بھی ہو۔ استخلاص کا شور بہت ہے ہمارے ماحول میں کہ اس کام کو ایک دوسرے سے کرو۔ وہ استخلاص کیا ہے؟ آخر کبھی غور بھی تو کریں استخلاص، کیونکہ جتنی اصطلاحات ہیں اخلاص کی، استخلاص کی، استقامت کی، قبولیت کی، ان کے پیچھے صحابہ کے واقعات ہیں، ان واقعات کے بغیر نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ استخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں، حسن نیت کیا ہے۔ چنانچہ اس دن یاد آیا مجھے کہ واقعی اگر استخلاص ہوتا کام کرنے والوں میں تو یہ نہ کہتے
اور یہ بات پرانے کی نہیں رہی اب، بلکہ عمومی جماعتوں میں بھی یہ شکایت ہونے لگی ہے کہ ہمارا رخ فلاں جگہ کا بنا دو. کیوں؟ کہ دیکھیے وقت تو لگنا ہے، تو وہاں بھی تقاضا ہے، وہاں بھی تقاضا ہے، لیکن جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں اگر وہاں چلے جائیں تو ہمارا ایک تجارتی کام ہے اور وہاں مجھے ایک ساتھ سے کچھ معاملہ کرنا ہے. جماعت وقت لگوا دوں گا. اب تو بھی کیا وضاحت سے مشورے میں تو اب یہ تقاضے آنے لگے ہیں کہ جی ہمارے بھائی عبداللہ صاحب ہیں، ان کو بھیج دیجیے، کیونکہ ان کو وہاں ایک اپنا امتحان دینا ہے، اس میں صبح سے شام تک کا کام ہے کچھ دیر کا، تو جماعت کے یہی ترجمان ہیں اور کوئی لے جانے والا ہے نہیں، مجبوری ہے، لہٰذا یہ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کر کے آ جائیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو اس کام کو تنظیم کس نے بنایا؟ اس کام کو تنظیم بنایا ہے کالجوں، یونیورسٹیوں اور پروفیشنل لوگوں نے. وہاں ریاست نے اس کام کو میوات اس لیے شروع کیا تھا کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام کریں گے نہیں. اس کام کو تنظیم بنایا ہے انتظامی لائن کے لوگوں نے. میں نے پوچھا مولانا صاحب حضرت والے سے کہ حضرت کیا دفتری چیزیں لگا سکتے ہیں؟ کیا دفتری سروزہ لگا سکتے ہیں؟ کہ نہیں لگا سکتے. کیا نہیں حضرت ان کے لیے تو کوئی گنجائش نکالنی پڑے گی، کیونکہ دعوت کا کام تو سب کے لیے ہے. جو سب کے لیے ہے تو ہر ایک کی رعایت کرنی چاہیے. یہاں سے کام خراب ہوا، اس لیے کہ یہ بات پکی بات ہے کہ عزیمت کے بغیر تو قربانی پوری ہو نہیں سکتی. عزیمت کے بغیر تو قربانی پوری ہو نہیں سکتی. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ یہ کام کسی بادشاہ کا باغ بن کے رہ جاوے جو کسی بڑھیا کے گھر میں جا گرا اور اس دیکھا کہ اس کی دو اتنی لمبی ہے، اس کے پر اتنے زیادہ ہیں، وجود اس کا بہت چھوٹا ہے، جسم چھوٹا ہے، کس طرح اڑے گا یہ؟ اس نے اس کے پر بھی کاٹ دیے، تھوڑی سی دم بھی کاٹ دی، اس کو ہلکا کر دیا. پھر دیکھا چونچ بہت لمبی ہے، آئے چکتا کس طرح ہوگا، تو اس کی چونچ بھی کاٹ دی. ہمارا صاحب والے تو مثال دے کے فرماتے تھے کہ ہم نے کام کا وہ حشر کیا جو ایک بڑھیا نے ایک بادشاہ کے بعد کا کیا. یہ فرماتے تھے کہ ہم نے کام کا وہ حشر کیا کہ لوگ چاہتے تھے، آج کل بھی دستور ہے غیروں میں، پہلے ہمارے جاہلیت میں تو مسلمانوں میں بھی اب بھی دستور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی تصویر یا کوئی اپنا نشان یا کوئی پتہ اپنے ہاتھ پر گدواتے ہیں. گدوانے کا مزاج ہے. وہ سوئی سے گدنے والا کوئی مسالہ بن دیتا ہے، اس سے وہ مٹتا نہیں ہے. ہاتھ دھونے سے، نہانے سے، غسل کرنے سے، یہ دستور ہے. تو سمجھتے رہے کہ ایک صاحب گئے کسی کے پاس کہ مجھے گزرانا ہے، اس نے کیا بنانا ہے کہ اس پہ شہر کی تصویر بنا دو. شہر کی تصویر جیسے ہی تصویر رکھی اور تکلیف ہوئی گئی، کیا کر رہے کہ شہر کا کام بنا رہا ہوں کہ بھائی بغیر کان کا شہر بنا دو. شہر کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا کان بھی ہو. پھر سوئی رکھی، کیا کر رہے ہو کہ نہیں میں شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہ نہیں تم بغیر دم کے شیر بنا دو. بغیر پونچھ کا شیر. اس نے یہ کہا کہ شیر کا کوئی بھی حصہ بناؤں گا تکلیف تو ہوگی. میرے محترم دوستو، ابھی تک ہم اس کام میں، کیونکہ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے. تنظیمیں چلتی ہیں، رعایت پر، رخصت پر، اپنی اپنی طبیعتوں پر. اس کام کے تقاضے عظیمت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. میں تو ساری بات اس طرح کر رہا تھا کہ استخلاص کیا ہے. جب ان پرانے ساتھی کے بارے میں
ہم سے یہ کہا گیا کہ ان کو بھیجے جماعت میں، کیونکہ ان کو اس ملک میں اپنا ذاتی کام بھی ہے۔ پہلا کام تو میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں بھیجنا، بے شک کسی حالت میں نہیں بھیجنا، لیکن کے صلاحیتیں، ان کے فضائل، ان کی قربانی اپنی جگہ، لیکن جو شخص اپنے ذہن میں اس کام کے کرتے ہوئے کوئی اور تقاضا ذہن دل میں رکھتا ہے، تو مسئلہ فرماتے تھے کہ اس کام کی اہمیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اس کام کے لیے اہم کاموں کو چھوڑا نہیں جائے گا، قربانی دینی ہوگی۔ جب تک اس کام کے لیے اہم کاموں کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کام کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ سب واقعہ یاد آیا تاکہ معلوم ہو جائے ہمارے ساتھیوں کو کہ استخلاص کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے مسلمان کو شہید مت کہا کرو۔ مومنین، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مسلمان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے شہید ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں نکلے اور مقابلہ ہو جائے مشرکین سے، اور مومنین وہ تو اپنے عمل مخلص ہے، اور مقابلہ مشرکین سے، اور مشرک اسے قتل کر دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شہید مت کہو۔ شہید تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو شہید مت کہو۔ امین کیوں شہید کہیں؟ اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جب اللہ کے راستے میں نکلا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، راستے میں اس کو ایک جگہ تجارت کا موقع مل گیا، اور اس نے تجارت کر لی۔ اس نے خیال کیا کہ ہاں دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں، دین کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں، تجارت بھی کر لوں۔ اگر میں اس وقت اس سے اس چیز کو کتنے میں خرید کے میں بیچ دوں تو میرا نفع ہوگا۔ حالانکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مسلمان پر اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف روزی اگر اس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حج کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو۔ لیکن تبلیغ میری بات غور سے سننا، میں کیا کہہ رہا؟ اللہ فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم حج کے سفر میں حج کرتے ہوئے تجارت بھی کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی دقت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حج کی اور تجارت کی دونوں کی نیت سے سفر حج کرے اس کو حج کا ثواب ملے گا، بے شک اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ بے شک نیت حج کی بھی ہے، تجارت کی بھی ہے، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ بے شک لیکن میں حیران ہو گیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اس کے لیے اتنی پابندی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس قتل ہونے والے کو شہید مت کہو، یوں کہو کہ ہاں یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے، غیروں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، کہو قتل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں دعا کرو کہ اے اللہ تو اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے، شہید مت کہو۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص شہید کیسے ہو سکتا ہے جو نکلا تھا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے،
لیکن اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے اور تجارت سے کمایا ہوا مال وہ اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے.